سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ اسود انسی نے قیس بن عبد غوث کو اپنا سپہ سالار بنا دیا، فیروز اور دازویہ کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ شہر بن بازان کی بیوہ جس کا نام آزاد تھا اور جو فیروز کی چچا زاد بہن تھی، زبردستی شادی کر لی۔ جو اسباب اسود کی فتح مندی کا باعث تھے وہی اس کے زوال کا بھی باعث بنے۔ اسے قیس، دازویہ اور فیروز ہی سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا جنہیں اس نے خود اعلیٰ عہدے دیے تھے۔ اسے قیس سے سب سے زیادہ خطرہ تھا جو اب اس کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا، اور ایرانی نژاد آزاد بھی، جس کے پیارے شوہر کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ بظاہر تو اس کی وفادار تھی، مگر اندر ہی اندر کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب وہ اس خونی درندے سے اپنے شوہر کے خون کا انتقام لے سکے۔ ایک روز اسود نے قیس کو بلا کر کہا، مجھے وحی کے ذریعے علم ہوا ہے کہ اگرچہ تو نے قیس کی ہر طرح عزت افزائی کی، لیکن جب اس نے ہر طرح سے عمل دخل کر لیا اور وہی عزت جو تجھے حاصل ہے اسے بھی حاصل ہو گئی، تو اب وہ تیرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے اور تجھ سے غداری کر کے تیرا ملک چھیننے کے در پہ ہے۔ قیس نے جواب دیا، آپ کا یہ خیال درست نہیں، میرے دل میں آپ کی قدر و منزلت حسب سابق موجود ہے اور میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسود نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور بولا، کیا تو فرشتے کو جھٹلاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، فرشتے نے بالکل سچ کہا ہے، البتہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تو اپنی پچھلی کاروائیوں پر نادم ہے اور جو خفیہ ارادے میرے متعلق کر رکھے تھے ان سے تائب ہو چکا ہے۔ قیس کو اسود کی باتوں سے یقین ہو گیا کہ وہ اس سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، لہٰذا وہ فیروز اور دازویہ کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی وہ مصروف گفتگو تھے کہ اسود نے ان دونوں کو بلا کر کہا، تم میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو، مگر یاد رکھو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اس پر ان کو بھی علم ہو گیا کہ اسود کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ انہوں نے دیگر مسلمانوں کو ساتھ ملایا اور خود آزاد سے بات کی۔ آزاد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس نے ان کو نقب لگا کر محل میں داخل ہو کر اسود کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ منصوبے کے مطابق وہ لوگ عقبی جانب سے اندر داخل ہوئی اور اسود انسی کو اس کی خوابگاہ میں ہی کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ فجر کے وقت انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابہلا اسود انسی کذاب ہے۔ یہ سنتے ہی محل کے پہرے داروں نے ان کو گھیر لیا، مگر اسی وقت اہل شہر آ پہنچے اور شہر کا انتظام قیس، دازویہ اور فیروز کے سپرد کر دیا گیا۔ طبری اور ابن کثیر کے مطابق اسود انسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں جہنم واصل ہو گیا تھا۔ جس شب اسود قتل ہوا اسی شب اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اسود انسی قتل کر دیا گیا، اسے ایک بابرکت آدمی نے قتل کیا جو خود بھی ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس کا قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، فیروز۔ ایک روایت کے مطابق اسود کے قتل کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی مدینہ نہ پہنچ سکی اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو پہلی خوشخبری ملی وہ اسود کے قتل کی تھی۔ فیروز کی زبانی بھی ایک روایت ہے جو حسب ذیل ہے، جب ہم نے اسود کو ہلاک کیا تو وہاں کا انتظام اسی طرح برقرار رکھا جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے پہلے حضرت معاذ بن جبل کو بلا بھیجا کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی کیونکہ ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن سے نجات حاصل کر لی تھی۔ یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچی اور یمن میں دوبارہ بے چینی اور ماتم کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ اضطراب کیوں اور کس طرح پیدا ہوا؟ جنوبی عرب کے علاقے مکہ اور مدینہ سے دور تھے اور وہاں بھی اندر ہی اندر بغاوت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے باشندے ابھی تک اسلام کے سانچے میں نہیں ڈلے تھے، اور پھر ممکن ہے کہ اس انتشار اور بغاوت کے پیچھے ایرانیوں کا خفیہ ہاتھ رہا ہو۔ مسلمہ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے افراد کے ہمراہ مدینہ آیا۔
اور اسے اس کے ساتھیوں نے اونٹوں اور مال و اسباب کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبیلے کے افراد کو تحائف دیے تو انہوں نے اپنے ساتھی مسیلمہ کا ذکر بھی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نگرانی کرنے والے کا حصہ بھی برابر ہے۔ اس بات کو مسیلمہ نے اپنی مرضی کے معنی پہنا کر تعویل کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ مسیلمہ بھی نبوت میں شریک ہے۔ روایات کے مطابق مسیلمہ کی ایک بہن بھی مدینہ میں ہوتی تھی اور مسیلمہ اس سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیلمہ کی اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک کھجور کی ٹہنی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر مسیلمہ میرے ہاتھ میں موجود یہ کھجور کی پرانی شاخ بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ بعد میں مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 قاصد بھیجے جن کو یہ خطوط دیے گئے، جن کی تحریر کچھ یوں تھی: مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، اس لیے نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی، لیکن قریش کی قوم انصاف سے کام نہیں لے رہی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصدوں سے دریافت فرمایا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرجلال نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر قاصدوں کا قتل روا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب کو یہ جواب لکھوایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ پہلے رومیوں کا سد باب کیا جائے، اور اگر اسلامی افواج رومیوں پر غالب آ گئیں تو یہ فتنے اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ دوسری طرف لقیت، طلیحہ اور مسیلمہ بغاوت کے لیے کسی مناسب موقع کے منتظر تھے، کیونکہ ابھی ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کر سکیں۔ اس وقت عرب میں مذہبی اور دینی انتشار بڑھ چکا تھا، ہر مذہب و ملت کے لوگ ان میں موجود تھے، ان میں نصرانی، یہودی، مجوسی، بت پرست سب موجود تھے۔ ہر مذہب اپنی سچائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس دعویٰ کے پیش نظر عام شخص کے لیے کسی دعویٰ کو قبول یا رد کرنا ایک مشکل امر تھا۔ ہر مذہب انسانیت کی رہنمائی اور فلاح و بہبود کا علم بردار بنا ہوا تھا۔ اس ماحول میں مدعیان نبوت کو وقتی کامیابی حاصل ہو گئی اور انہوں نے اپنی چرب زبانی شعبدہ بازیوں اور قبائلی عصبیت سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ مدعیان نبوت کی عارضی کامیابی کے بے شمار اسباب ہیں۔ ان میں ایک تو قبائلی عصبیت اور نفرت تھی، دوسرا یمن اور دوسرے علاقوں کے لوگوں میں اسلام ابھی پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، اور پھر اسود انسی کی بغاوت نے طلیحہ اور مسیلمہ کو بھی یہ ترغیب دلا دی کہ وہ بھی اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے ان کا کام اور بھی آسان ہو گیا، اور انہوں نے اس وقت جب مسلمان اس صدمے کو جھیل رہے تھے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فتنے کھڑے کر دیے، اور شروع میں ان کی عارضی کامیابی نے تمام عرب کو شورش و فتنوں کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اس شورش میں بیرونی ہاتھ بھی لازماً موجود تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے بادیہ نشین جو آج تک کسی متحدہ حکومت کی ماتحتی میں نہیں رہے تھے اور ان کو اپنی آزادی دنیا کی ہر چیز سے پیاری تھی، توحید پرستی کو بھی اب ایک سیاسی وحدت کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور انہی بادیہ نشینوں نے شمالی علاقوں اور یمن کی شورشوں کے شعلوں کو مزید تیز کیا اور فتنے کی آگ پوری طرح بھڑک اٹھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں کو پوری تندہی کے ساتھ عصر نو مستحکم کر دیا۔ ایسی صورتحال میں جب سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روم کی جانب روانہ کیا جائے یا اس سے فتنوں کو دبانے کے لیے مدد لی جائے، تاہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کے بعد سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر کے بعد مقام جرف میں رکا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے نوجوان تھے، جبکہ ان کے ماتحت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور کئی جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر اعتراض کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امارت کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا تھا۔
جنگ حنین میں بھی حضرت اسامہ نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے تھے۔ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ جنگ موطا میں لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جبکہ بعد میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواح بھی جام شہادت نوش کر گئے تھے، اور لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھال لی اور نہایت کامیابی سے مسلمانوں کو رومیوں کے نرغے سے نکال لیا۔ اب کی بار بھی حضرت اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا گیا اور لشکر کی روانگی کو بھی ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں حضرت اسامہ کے اس لشکر پر روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی بھی متنفس باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ جب لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق پیادہ حضرت اسامہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جبکہ وہ سوار تھے۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں بھی نیچے اتر آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، واللہ نہ تو تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، کیا ہوا اگر میں نے ایک گھڑی اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر لیے۔ جب حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو تاریخی نصیحتیں فرمائیں اور فوج کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطاب فرمایا جس کی تفسیر اور جس کے شاندار الفاظ کچھ یوں ہیں، اے لوگو، ٹھہر جاؤ، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھو۔ خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، مقتولوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور دوسرے پھلوں کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، کسی بھیڑ، گائے یا اونٹ کو بلا ضرورت ذبح نہ کرنا۔ تمہیں گرجا گھروں میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے اور وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو برتنوں میں تمہارے لیے مختلف کھانے لائیں گے، جب بھی کھانا شروع کرو بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے سر کا درمیانی حصہ منڈوایا ہوگا اور ارد گرد لٹکتی ہوئی لٹیں ہوں گی، انہیں تلوار سے قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا تھا تم وہ سب کچھ کرنا۔ جنگ کی ابتدا شہر قضاء سے کرنا، اس کے بعد آبل آ جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، یہ فرما کر آپ نے حضرت عمر کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کی خواہش کی اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت اسامہ کا لشکر مئی کی شدید گرمی میں سفر کرتا ہوا 20 دن میں بلقاء کے مقام پر جا پہنچا، جس کے نزدیک جنگ موطا وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ حضرت اسامہ نے لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور دستوں کو آبل اور قضاء کے قبائل پر حملہ کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ نے اپنا مشن نہایت کامیابی سے مکمل کیا اور دشمن کی بیخکنی کے بعد فاتح اور کامران مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت اسامہ کی کامیاب واپسی سے ان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے صرف سرحدی جڑپوں تک ہی اکتفا کیا تھا اور مغلوب رومیوں کا اندرونی علاقوں تک پیچھا کر کے اپنی کامیابی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تاہم اب رومیوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو چکا تھا اور انہوں نے سرزمینی عرب کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے روندنے کا جو خیال اپنے ذہن میں تھا اس کو نکال دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انصار کے ہمراہ شہر سے باہر نکل کر فتح یاب لشکر کا پرجوش استقبال کیا۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی کا رخ کیا اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ روایات کے مطابق ان کی واپسی 40 یا 70 دنوں کے بعد ہوئی۔ ایک مستشرق فقیہ نے اپنی تصنیف انسائکلوپیڈیا آف اسلام حضرت اسامہ کی کامیابی کے متعلق تحریر کیا ہے۔ ارتداد کی جنگوں کے دوران میں مسلمانوں کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، انہیں دیکھتے ہوئے حضرت اسامہ کی فتح یابی ان کی نظروں میں زبردست اہمیت حاصل کر گئی۔ حالانکہ حضرت اسامہ کی کامیابی کو اس کے سوا اور کوئی اہمیت حاصل نہ تھی کہ وہ بعد میں پیش آنے والی شام کی لڑائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس مہم میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ صرف اس حد تک ہے کہ انہوں نے بعض قبائل پر اچانک حملہ کر دیا اور کسی بڑے رومی لشکر سے لڑے بغیر مال غنیمت لے کر واپس چلے آئے۔ اس کے باوجود مسلمانوں، باغی عربوں اور رومیوں تینوں پر اس کا دور رس اثر پڑا۔ جب باغی اور مرتاد قبائل نے لشکر اسامہ کی روانگی کی خبر سنی تو وہ کہنے لگے
इस लश्कर के भेजने से जाहिर होता है कि मुसलमान ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत के मालिक हैं। अगर इनके पास क़ुव्वत और ताकत न होती तो वह हरगिज़ ऐसे मौका पर इस लश्कर को रवाना न करते जब सारा अरब इनके खिलाफ मुत्तहद हो चुका है। हरकल को भी जब इस्लामी लश्कर की आमद की इतला हुई तो वो घबरा गया और उसने एक बड़ी फौज मुसलमानों के मुकाबले के लिए बल्का रवाना की। ये वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि इस मुहिम के बायस रूमी और मुर्ताद अरब कबाइल दोनों ही मुसलमानों की ताकत से मरूब हो गए। इसी वजह से दौमत और जंदल के सिवा अरब के शुमाली हिस्से के रहने वालों ने मदीना पर हमला करने से पसोपेश किया। हालांकि इससे कबल उनका मुसम्मम इरादा था कि मदीना पर चढ़ाई करके मुसलमानों को रूमी सरहदों पर हमला करने का मजा चखाया जाए। खैर भी शुमाली अरबों के दूसरे इलाकों का ये हाल न था। इससे कबल आपको बताया जा चुका है कि आपके आखिरी दौरे हयात में बगावत की रूह किस तरह अरबों में सरायत कर चुकी थी। कबाइल मुर्ताद होने लगे थे, नबूवत के झूठे दावेदार सामने आ गए थे। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक इस लश्कर को न भेजते तो हर तरफ से मदीना पर योरिश हो जाती, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस इकदाम और पॉलिसी ने दुश्मनों की कमर तोड़ कर रख दी। अभी हजरत उसामा का लश्कर रास्ते में ही था कि बगावत के शोलों ने अरब को अपनी लपेट में ले लिया। बनु हनीफा में मुसैलमा और बनु असद में तलीहा ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। ये बात सल्तनत इस्लामिया के लिए और उन लोगों के लिए खतरनाक थी जिन्होंने मुर्तदीन का साथ नहीं दिया था। कुछ कबाइल ने इस दौरान में ज़कात को तावान करार देते हुए इसकी अदायगी से इनकार कर दिया। इनमें मदीना के नवाही कबाइल हब्स और ज़बियान शामिल थे। उन्होंने हजरत अबू बकर की इमारत और इनके अहकामात तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। लश्कर उसामा की रवानगी के बाद मदीना में बहुत कम लोग थे और इस कलील तादाद से जंग का आगाज कर देना कोई आसान काम न था। तमाम सहाबा कराम से मशवरा किया गया। हजरत उमर और दीगर सहाबा कराम ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं इनके साथ हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको नरमी और मुलायमत से अपने साथ मिलाकर मुर्तदीन का मुकाबला करना चाहिए, यानी उन्हें अदायगी ज़कात पर मजबूर नहीं करना चाहिए। जब बहस ने तूल पकड़ा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद ही मुदाखलत की और ज़कात की अदायगी पर जोर दिया और सख्ती से फरमाया, वल्लाह अगर मुनकरीन ज़कात मुझे एक बकरी का बच्चा भी देने से इनकार करें जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करते थे तो भी मैं इनसे जंग करूंगा। इस पर हजरत उमर ने कहा, हम उन लोगों से किस तरह लड़ सकते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे उस वक़्त तक लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है जब तक वो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दें। जो शख्स ये कलमा ज़बान से अदा करेगा इसके जान माल की हिफाजत मुसलमानों के ज़िम्मा होगी। अलबत्ता जो हकूक़ इस पर वाजिब होंगी उनकी अदायगी का मुतालबा उनसे ज़रूर किया जाएगा। हाँ, इसकी नीयत का हिसाब अल्लाह इससे खुद लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, वल्लाह मैं सलात और ज़कात में फ़र्क करने वाले लोगों से ज़रूर लड़ूंगा क्योंकि ज़कात माल का हक है। रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के ज़िम्मे जो हकूक़ होंगे उनकी अदायगी का मुतालबा उनसे हर हाल में किया जाएगा। ये सुनकर हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे तो यही समझ आई कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक का सीना कताल के लिए खोल दिया था और फिर मैंने जान लिया कि अबू बकर ही हक पर थे। बागी कबाइल अब्स, ज़बियान, बनु किनाना, गतफान और फराजा ने जंग के इरादा से मदीना के करीब ज़िल किस्सा में और रब्ज़ा के करीब अबरक के मकाम पर खैमे गाड़ लिए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास वफूद भेजे कि वो नमाज अदा करने के लिए तैयार हैं मगर ज़कात नहीं देंगे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि तुमने अगर ज़कात की एक रस्सी अदा करने से भी इनकार किया तो मैं इसके लिए भी जंग करूंगा। ये वफूद बेनीलो मराम लौट गए। इसके बाद आपने अहले मदीना से फरमाया, तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन डेरे डाले पड़ा है और उसे तुम्हारी कमजोरियों का इल्म हो चुका है। मालूम नहीं दिन और रात के किस हिस्से में वो तुम पर चढ़ दौड़े। वो तुमसे सिर्फ एक मंजिल के फासले पर खैमा जन है। अभी तक तो वो इस उम्मीद में थे कि शायद तुम उनकी शराइत कबूल कर लोगे, लेकिन अब हमने उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो जरूर हम पर हमला करने की तैयारी करेंगे। तुम भी अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार रखो। इसके बाद आपने हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल्ला को एक दस्ता देकर मदीना की बैरूनी राहों पर मुतय्यन कर दिया और आम लोगों को भी तैयारी का हुक्म दिया। तीसरे दिन मुनकरीन ज़कात ने मदीना पर चढ़ाई कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊँट पर सवार हुए और उन्होंने मुसलमानों को हमराह लिया और इतनी सूरत से मुनकरीन के इज्तिमा पर हल्ला बोल दिया कि वो हैरान और शशदा रह गए और खौफ और दहशत के आलम में पुष्ट फेर कर भाग उठे। मुसलमानों ने अल हसा तक उनका पीछा किया। दुश्मन के ख्याल में ये मदीना बिल्कुल खाली था और इस पर शब खून मारना चाहता था, मगर इस हमले ने इसके आसान खता कर दिए। ताहम अब उन्होंने कमंदों के जरिए मुसलमानों की ऊँटों को पकड़ना चाहा। दोनों तरफ से लड़ाई जारी थी और अभी कोई फैसला न हो पाया था कि ऊँटों ने कमंदों के खौफ से मदीने का रुख कर लिया और भाग उठे।
منکرین نے اسے اپنی فتح تصور کیا اور ذوالقصہ والے حصہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ دوسری جانب مسلمان بھی شب بھر جاگتے اور لڑائی کی تیاری کرتے رہے۔ شب کے آخری تہائی حصے میں حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور دشمن کو بے خبری اور نیند کے عالم میں جا لیا۔ انہوں نے اتنی شدت سے حملہ کیا کہ دشمن ساکت رہ گیا۔ اس کے سنبھلنے تک اس کے بے شمار لوگ تہ تیغ ہو چکے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہوا ہی تھا کہ دشمن نے راہ فرار اختیار کر لی اور بھاگ نکلا۔ آپ نے ذوالقصہ تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے بعد آپ نے نعمان بن مقرن کی قیادت میں کچھ لوگ وہاں چھوڑے اور خود مدینہ واپس آ گئے۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی عزم، پختہ ایمانی اور مستقل مزاجی کا علم ہوتا ہے۔ ان منکرین کی بیختنی سے دوسرے قبیلوں پر بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ دور دور سے قبائل زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینہ میں آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہم اس مقام پر کھڑے تھے کہ اگر اللہ ابوبکر صدیق کے ذریعے ہماری مدد نہ فرماتا تو ہلاکت یقینی تھی۔ ہم سب مسلمانوں کا اتفاق کے کامل سے یہ خیال تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں مکمل غلبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کا عزم کر لیا۔ انہوں نے منکرین کے سامنے صرف 2 باتیں پیش کیں، تیسری نہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کر لیں اور اگر یہ منظور نہیں تو جلا وطنی یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اقرار کریں کہ ان کے مقتول دوست ہی اور ہمارے جنتی ہیں، وہ ہمیں ہمارے مقتولین کا خون بہا ادا کریں۔ ہم نے جو مال غنیمت ان سے وصول کیا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں، لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ جلاوطنی کی سزا بھگتنے کا مطلب یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد اپنے علاقوں سے نکل جائیں اور دور دراز مقامات میں جا کر زندگی بسر کریں۔ جب حضرت اسامہ کامیاب و کامران لوٹے تو مختلف قبائل زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینہ آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود انہی مجاہدین کے ساتھ جنہوں نے ذوالقصہ کی لڑائی میں شرکت کی تھی ساتھ لے کر ابرک پہنچے اور بنو حبس، ذبیان اور بنو بکر کو شکست فاش سے دوچار کیا اور اعلان کر دیا کہ اب یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ بعد میں جب بنو سالبہ نے وہاں آباد ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انکار فرما دیا۔ شکست خوردہ قبائل کے بیشتر افراد طلیحہ اور مسلمہ سے جا ملے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک وہ یمن اور عرب کے چپے چپے میں از سر نو اسلام کا پرچم لہرا نہیں دیں گے دم نہیں لیں گے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر اور عکس تھا جس کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تمام قبائلی تعصبات سے دور تھے۔ ان کے سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ طریقہ اختیار کرنے اور اس راستے کی پیروی کا مقصد تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جد و جہد اسی مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دی اور یہی وہ سیاست تھی جس کے نفاذ کا اعلان انہوں نے خلافت کے اولین دن سے کیا تھا اور اپنے عہد خلافت میں اسی پر نہایت سختی سے قائم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غطفان، عبس، ذبیان، بنو بکر کے قبائل اور ان کے خلیفوں کو شکست دے کر جلا وطن کر دیا تو وہ بذاخہ جا کر طلیحہ بن خویلد اسدی سے مل گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہ بستیاں چونکہ اللہ نے ہمیں غنیمت میں دی ہیں اس لیے انہیں ان کے مفرور باشندوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابرک اور ربضہ کے آس پاس کی زمینیں اور چراگاہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیں اور مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اب ان کے پیش نظر ان مرتدین کی سرکوبی تھی جو عرب کے مختلف حصوں میں بغاوت کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں شمع اسلام اور اس کے پروانوں کو سخت خطرہ لاحق تھا۔ منکرین زکوٰۃ کی طرح مرتدین کے متعلق بھی انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ انہیں ہر قیمت پر عبرتناک شکست دی جائے گی اور ان کے ساتھ کسی قسم کا مصالحانہ برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ جب حضرت اسامہ کا لشکر خوب آرام کر چکا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر مدینہ سے نکلے اور ذوالقصہ میں قیام فرمایا۔ وہاں انہوں نے 11 علم تیار کیے اور لشکروں کو 11 حصوں میں تقسیم کیا اور لشکر کو 11 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر ایک امیر مقرر کیا۔ پھر ان عمرا کو حکم دیا کہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے اپنے اپنے مقرر کردہ اہداف کی جانب روانہ ہو جائیں اور راستے میں جن قبیلوں کے پاس سے گزریں وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ کی حفاظت کے لیے جو فوج وقف کی تھی وہ باہر جانے والے لشکروں سے بہت ہی کم تھی، کیونکہ مدینہ کو فوری طور پر کسی بیرونی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد اہل مدینہ بڑے اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کسی قبیلے کو مدینہ پر مسلمانوں کی فتح مندی کی وجہ سے حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب ان کا رعب سارے عرب پر اور ان کی بہادری کا سکہ تمام قبائل پر جم چکا تھا۔ ان
11 لشکروں کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق واپس مدینہ تشریف لے آئے اور مستقل طور پر یہیں قیام فرمایا۔ مدینہ میں قیام کی وجہ یہ بھی تھی کہ اب یہ شہر مسلمانوں کا جنگی ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا اور فوجوں کی نقل و حرکت کے تمام احکامات یہیں سے جاری کیے جاتے تھے۔ اس لیے خلیفہ کا مستقل طور پر دارالخلافہ میں قیام نہایت لازمی تھا، ورنہ فتوحات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا اور مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں وہ شاندار کامیابی ہرگز حاصل نہ ہوتی جو انہوں نے حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے سپہ سالاروں کی روانگی کے وقت سب سے ضروری حکم جو دیا وہ یہ تھا کہ کوئی سپہ سالار دشمن پر فتح پانے کے بعد اس وقت تک کسی دوسری جانب رخ نہ کرے جب تک دربار خلافت سے اس کی اجازت حاصل نہ کر لے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے خیال میں سیاست اور جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا کہ دوران جنگ انہیں دارالخلافہ کی انتظامی مشینری اور جنگی قیادت میں کامل اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے۔ اس موقع پر انصار کے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ان لشکروں کے تمام سپہ سالاروں کا تعلق مہاجرین سے ہے اور انصار میں سے کسی شخص کو علم قیادت نہیں سونپا گیا، لیکن یہ محض ایک غلط فہمی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا خیال تھا کہ اہل مدینہ چونکہ ارد گرد کے تمام حالات سے آگاہ ہیں، اس لیے وہ اپنے شہر کی حفاظت خود کریں۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سقیفہ بنی سعدہ میں انصار کی روش دیکھ کر انہیں اس خیال کے تحت قیادت سے محروم کر دیا کہیں وہ باہر جا کر بغاوت نہ کر دیں۔ یہ افواج مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کی گئی تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو علم تھا کہ اطاعت الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انصار کسی طرح کم نہ تھے، اس لیے انصار سے انہیں کسی قسم کا خدشہ کیسے ہو سکتا تھا۔ بالفرض محال اگر انصار کے متعلق یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اکابر مہاجرین مثلا حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہ کے متعلق بھی یہی خیال کیوں درست نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اس لیے مدینہ سے باہر نہیں جانے دیا کہ ان کی طرف سے بھی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں اور حضرت عمر کو اس وجہ سے مدینے میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ وہ ان کے بہترین مشیر اور معاون ہوں اور ان کے تدبر اور مشوروں سے فائدہ اٹھا کر مرکزی قیادت کو مضبوط کر کے بہتر حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ان لوگوں سے خائف ہونے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ انہوں نے منصب خلافت اپنی مرضی اور خواہش سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اہم ترین ذمہ داری صرف اس لیے قبول کی تھی کہ مدینہ منورہ کے بیشتر انصار و مہاجرین ان کی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے اور ان کے سوا کسی کی خلافت پر راضی نہیں تھے۔ 2.5 برس کی مدت میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے یہ بات اچھی طرح ثابت کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت صرف اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہوئے قبول کی تھی۔ مقام سخت میں حضرت ابوبکر صدیق کا قیام جس مکان میں تھا وہ نہایت معمولی اور دیہی طرز کا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو خلافت کے بعد وہ اس کی حالت درست کر سکتے تھے، لیکن خلافت کے پورے عہد میں مکان جوں کا توں رہا اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اسی طرح مدینے کا مکان بھی بدستور پہلی حالت پر قائم رہا۔ خلافت کے بعد وہ پیدل 6 مہینے تک روزانہ مدینہ سے سر آتے تھے اور شاذ و نادر ہی کبھی گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ خلافت سے پہلے وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جب خلافت کا کام بڑھا اور سلطنت کی ذمہ داریاں زیادہ ہوئیں تو تجارت کو وقت دینا مشکل ہو گیا، اس لیے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ انتظام سلطنت اور تجارت کا کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا، چونکہ رعایا کی دیکھ بھال اور اس کی خبر گیری تجارت سے زیادہ اہم ہے، اس لیے میرے اہل و عیال کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے جو انہیں معمولی طور پر کافی ہو۔ چنانچہ بیت المال سے ان کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا گزارا چل سکے۔ لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیا کہ جو وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ سارے کا سارا واپس کر دیا جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے میری فلاں زمین بیچ دی جائے اور آج تک مسلمانوں کا جو مال میں نے اپنے پر خرچ کیا ہے اس زمین کو فروخت کر کے وہ پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور وہ رقم ان کے پاس پہنچی تو وہ رو پڑے اور کہا، اے ابوبکر صدیق، تم نے اپنے جانشین پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے۔ جو شخص اتنی اعلیٰ صفات اور خصائل کا مالک ہو اسے آخر کس چیز کا خوف ہو سکتا تھا، اور کسی شخص کی مجال نہیں تھی کہ ان پر زبان طعن و تشنیع دراز کر سکتا۔ تمام مسلمانوں بلکہ سارے عرب میں ان کی عقل و دانشمندی، استصواب رائے، صاف کوئی ایمان و اخلاص اور قربانی و اثار کے بے مثال جذبے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ان صفات عالیہ سے ان کی زندگی کا کوئی بھی دور خالی نہ رہا، لیکن ان کا اظہار جس طرح خلافت کی ذمہ داری تفویض ہونے کے بعد ہوا پہلے نہ ہو سکا۔
انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شخص نے ان کے بلند مقاصد کے بارے میں شک نہیں کیا اور کسی بھی جانب سے ان کے احکام کی بجا آوری میں کسی قسم کے تردد کا اظہار نہیں کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق نے تمام لشکروں سے زیادہ مضبوط لشکر کی کمان سپرد کی تھی۔ اس میں مہاجرین و انصار کے منتخب آدمی جن کا انتخاب خود حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا جمع تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے ارتداد کی جنگوں میں عظیم کارنامے سر انجام دیے اور عراق و شام کی جنگوں میں تو انہوں نے ناقابل فراموش مار کے سر کیے۔ ان فوجوں کی کامیابی کا راز حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری اور جنگی حکمت عملی میں پنہاں تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو جو جنگی مہارت حاصل تھی اس کا حال کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اسکندر اعظم، چنگیز خان، جولیس سیزر، ہنیبال اور نیپولین کی شخصیات کا کتنی ہی عظیم کیوں نظر نہ آتی ہوں، لیکن حق یہ ہے کہ حضرت خالد سیف اللہ کی شخصیت کے آگے وہ سب ماند ہیں۔ وہ اسلام کے ایسے بطلے جلیل تھے جو ہر قسم کے خطرات و خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو کر وار کرنے کے عادی تھے۔ فنون حرب میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دشمن کی ہر چال اور اس کا ہر منصوبہ ان کی نگاہ میں تھا اور مخالف کی ہر نقل و حرکت پر ان کی نگاہ ہوا کرتی تھی۔ تمام مسلمانوں کو ان کی صلاحیتوں کا علم تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے انہیں جنگ موتا میں مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج کو ہزاروں رومیوں کے نرگے سے نکال لانے کی بنا پر سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ زندگی بھر انہوں نے کبھی کسی شکست کا سامنا نہیں کیا۔ ہمیشہ کامرانیاں ان کا مقدر رہیں اور اسی کامرانی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی خالد بن ولید کا شمار قریش کے نامور بہادروں میں ہوتا تھا۔ جنگ بدر، احد اور خندق میں کفار کی طرف سے لڑے۔ جنگجو ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں تندی اور تیزی آ گئی تھی۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی ایک مکمل فتح کو نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ دشمن کو سامنے دیکھ کر ان کی طبیعت مچل جاتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ جس قدر جلد ممکن ہو دشمن پر جھپٹ پڑے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت کا فضل اور نصرت ہمیشہ ان کے شامل حال رہا، ورنہ ممکن تھا کہ اپنی جلد بازی کے باعث انہیں کبھی کوئی بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا۔ دشمن کی بڑی سے بڑی تعداد اور کثیر اسلحہ ان کو مروب نہیں کر سکتا تھا۔ صلح حدیبیہ سے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اچانک اللہ نے ان کے دل پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے دور کر دیے اور انہیں حق و باطل سے آگاہی عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس مدینہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آ گئے، اور چونکہ اسلام کی حقانیت ان پر اشکار ہو چکی تھی، ایک روز انہوں نے قریش کے مجمع میں اعلانیہ کہہ دیا کہ اب ہر ذی عقل انسان پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر، بلکہ ان کا کلام یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ اب قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر چارہ نہیں۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔